بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ 6 قسم کی عورتوں سے شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس پر بہت سے لوگوں کے کمنٹس ملے، بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی شادی سے پہلے ان چیزوں کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ 6 چیزیں اس عورت کے اندر، اس لڑکی کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، مثلاً آپ کوئی موٹر سائیکل خریدتے ہیں، تو موٹر سائیکل خریدنے سے پہلے آپ ادھر ادھر سے اس کا ریٹ معلوم کرتے ہیں، اس کی قیمت معلوم کرتے ہیں، اس کا ورژن معلوم کرتے ہیں کہ جی وہ کون سے سن کی موٹر سائیکل ہے، کہ جی اس کا انجن کیسا ہے، اور کاریگر کو بلاتے ہیں، میکینک کو ساتھ لے جاتے ہیں جو موٹر سائیکل کو چیک کرتا ہے۔ غرض ہے کہ موٹر سائیکل جو 2 سال، 4 سال، 8 سال، 10 سال آپ کے پاس رہنی ہے، وہ موٹر سائیکل خریدنے کے لیے آپ اتنی محنت کرتے ہیں، تو وہ جو ساری زندگی، تو وہ عورت جو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنے والی ہے، ساری زندگی آپ کا سہارا بننے والی ہے، تو کیا اس کے بارے میں ریسرچ کرنا ضروری نہیں؟ اب آیا کہ شادی سے پہلے یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ضروری نہیں کہ 100% انسان کو معلوم ہو جائے، بلکہ رشتہ داروں کے ذریعے، والدین کے ذریعے، فیملی کے ذریعے، اس کے اخلاق سے، اس کے قیل و قال سے، اس کے ادوار سے، اس کے طور طریقے سے تقریباً انسان کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ لڑکی جس سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے وہ کس مزاج کی ہے۔ اور دوسری بات، ایک نبوی طریقہ، سنت طریقہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے استخارہ کر لیں۔ استخارہ بھی اگر اچھے طریقے سے کیا جائے تو اس میں بھی آپ کو اشارہ مل سکتا ہے کہ جی یہ لڑکی آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو ریکویسٹڈ ویڈیو ہے۔ خصوصاً بہت سارے فیمیلز کے میسج ملے کہ جی آپ نے لڑکوں کو تو بتا دیا کہ کس قسم کی عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، تو ہمیں بھی بتا دیں کہ کس قسم کے لڑکوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تو آئیے آج ہم آپ کو بتائیں گے 4 قسم کے لڑکے ایسے ہیں جن سے شادی کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ 4 چیزیں کون سی ہیں۔ نمبر 1، زانی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ زانی کسے کہتے ہیں؟ جی وہ جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے مباشرت کرے اس کو زانی کہتے ہیں۔ اور آج کل کے پرفتن دور کے اندر اگر شادی میں تاخیر کی جائے تو نوجوان زنا جیسی غلیظ بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ علت کسی کو لگ گئی تو اس کا پیچھا چھڑوانا کوئی آسان کام نہیں۔ اور دوسری بات، زنا کرنا شریعت میں ایک بہت بڑا جرم اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی سزا بہت بھیانک ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر شادی شدہ مرد عورت زنا کریں تو اس کو سنسار کر دیا جائے، یعنی کہ موت۔ اب آپ خود ہی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس گناہ کی سزا موت ہو تو کیا وہ گناہ کوئی معمولی گناہ ہوگا؟ نہیں دوستو، زنا شریعت کی نظر میں بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو لہٰذا اگر مرد کے اندر یہ علت پائی جاتی ہو تو اس کے سدھرنے تک اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، سود خور، یعنی جو آدمی سود وغیرہ کا بزنس کرتا ہو یا کوئی کاروبار کرتا ہو جو شریعت کی نظر میں سود کہلاتا ہو، تو اس سے بھی شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سود ایک لعنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والا دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور دوسرا، قرآن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سود حرام ہے۔ اب آپ حضرات بتائیں کہ سود جیسی لعنت میں مبتلا ہونے والا انسان جسے اللہ تعالی نے بھی حرام قرار دیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی فرمائی ہو، تو کیا ساری زندگی کے لیے اسے اپنا ساتھی بنا لینا ٹھیک ہوگا؟ ہرگز نہیں۔
تو میں بھی یہی کہوں گا کہ اس طرح کے مرد سے شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، لواطت یعنی ہم جنسیت کا شکار نوجوان۔ لواطت ہم جنسیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ مرد کا مرد سے مباشرت کرنا۔ یہ ایک انتہائی قبیح اور غلیظ فعل ہے، اتنا خطرناک فعل ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا جس کو یہ علت لگ جائے مرتے دم تک نہیں چھوٹتی۔ اور دوسری طرف لواطت اتنی بدترین قسم کی فحاشی ہے کہ جس کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی پوری قوم تہ و بالا ہو گئی، اور اس قوم کا اتنا بھیانک انجام ہوا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جس آدمی کو یہ مرض لاحق ہو اس سے شادی ہرگز مت کریں، اور ہاں جس آدمی کو یہ لواطت والی علت ہو اس کا رجحان شادی کی طرف بہت کم ہوتا ہے، تو لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور نمبر 4، شرابی اور نشہ کرنے والا، یعنی جو شخص شراب پیتا ہو اور نشہ مطلب کوئی چرس ہیروئن وغیرہ پیتا ہو تو اس سے بھی شادی کرنے سے گریز کریں، کیونکہ وہ اگرچہ بظاہر ٹھیک ٹھاک ہوگا لیکن کل کو وہ نشے کی حالت میں وہ کوئی ایسا غلط کام کر سکتا ہے جس کا انسان کو ساری زندگی کے لیے پچھتاوا ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ اس کل کے پچھتاوے کے لیے آج ہی اپنے آپ کو اس چیز سے روکیں اور اس طرح کے مرد سے شادی کرنے سے گریز کریں۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جی پھر کس طرح کے لڑکے سے، کس طرح کے مرد سے شادی کرنی چاہیے؟ تو میں آپ کو ایک مقولہ سناتا ہوں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا، کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور عرض کیا، حضرت میری بیٹی جوان ہو گئی، تو آپ ذرا بتا دیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کس قسم کے مرد سے کروں؟ میں اپنی بیٹی کا نکاح کس قسم کے مرد سے کروں؟ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، آپ اپنی بیٹی کا نکاح اس مرد سے کریں جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، کیونکہ شادی کے بعد اگر وہ آپ کی بیٹی کو پسند نہ بھی کرے تو وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی کہ شادی کے بعد اگر وہ آپ کی بیٹی کو پسند نہ بھی کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو دوستو امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آگے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آنے والی وقت کی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔